تعارف کروانا ہے جناب احمد رضا خان صاحب کا، چونکہ ہفتہ اعلی حضرت منایا جا رہا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احمد رضا خان کوئی بہت بڑے علامہ اور فہامہ تھے۔ مجھے بریلویوں سے ایک سوال یہ بھی ہے میرا کہ مجھے بریلوی یہ بتلائیں کہ احمد رضا خان اگر اتنا بڑا عالم ہے تو بتائیں انہوں نے کبھی تفسیر کیوں نہیں لکھی؟ کنز الایمان ان کا ترجمہ بھی نہیں، وہ حاصل معنی کیا گیا ہے، ترجمہ بعینی ہی نہیں کیا گیا۔ کنز الایمان کے اوپر جو حاشیہ ہے وہ احمد رضا خان کی تفسیر ہے، حقیقت بات یہ نہیں، بلکہ کنز الایمان جو احمد رضا خان نے نام نہاد ترجمہ کیا ہے، جس میں کئی خرابیاں اور جس کے اندر کئی جگہوں پر غلط ترجمے کیے گئے ہیں، احمد رضا خان نے ساری زندگی تفسیر نہیں لکھی۔ مجھے بتائے کہ احمد رضا خان نے کبھی حدیث پہ کوئی کام کیا ہو سوائے علماء دیوبند کو گالیاں دینے، سوائے علماء دیوبند کے کفر کی کتابیں لکھنے۔ خود اس نے اقرار کیا ہے کہ میں 70 کتابیں لکھی ہیں، 70 کتابیں تو وہ علماء دیوبند کے خلاف لکھ رہا ہے، لیکن اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ کبھی وہ تفسیر لکھ لیں، کبھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر کام کریں۔ بخاری ہے، مسلم ہے، ابن ماجہ ہے، ابو داؤد ہے، یہ سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں، اس کا ترجمہ کر سکتا تھا، شروحات لکھ سکتا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے احمد رضا خان کو بریلوی بہت بڑے عاشق رسول ثابت کرتے ہیں۔ مجھے یہ بات بریلوی بتائیں، میرا چیلنج ہے، احمد رضا خان نے ساری زندگی کبھی درود کے فضائل پہ کوئی کتاب لکھی ہو تو وہ لا کر بتا دیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تو فضائل درود پر زاد السعید لکھ رہے ہیں، مولانا زکریا رحمہ اللہ فضائل درود پر فضائل درود نامی کتاب لکھ رہے ہیں، مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ نے ذریعۃ الوصول الی جناب سید الرسول لکھی ہے۔ ہمارے حضرات کی سینکڑوں کتابیں درود شریف کے فضائل پر ہیں، لیکن یہ بات شاید میری آواز سننے والوں کو بھی عجیب لگے، اور یہ عجیب اس لیے لگے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ احمد رضا خان تو بہت بڑا عاشق تھا، بہت بڑا نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا، اور پہ تاثر دیا ہوا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ عشق کا تقاضا تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث پر کام ہوتا، نبی علیہ السلام کی احادیث کے ترجمے ہوتے، شروحات لکھی جاتی۔ احمد رضا خان کو تو ساری زندگی اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی کے اوپر درود فضائل پر کوئی کتاب لکھے۔ خود ظہیر الدین قادری جو بریلوی ہے، ان کی کتاب ہے چھوٹا سا رسالہ روح اعلی حضرت کی فریاد۔ خود انہوں نے اعتراف کیا کہ کسی زمانے میں احمد رضا خان کی حیات پر لکھی جانے والی کسی کتاب کے اندر بھی درود کے فضائل کی ذکر، درود کے فضائل کی بات نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان بریلویوں پر جو کہ دیوبندیوں پر الزام لگاتے ہیں یہ درود کو نہیں مانتے، درود نہیں پڑھتے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کا اپنا اعلی حضرت کبھی بھی درود کی کتاب یا درود کے فضائل پر کچھ لکھ نہ سکا اور اس سے قاصر رہا۔ بس ادھر ادھر کی بات کرنا اور کافر لکھنا، ساری زندگی یہ کام، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ نہ تفسیر لکھی، نہ حدیث پہ کوئی کتاب لکھی، نہ اسی طریقے سے فضائل درود پر۔ ہمارے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، بیان القرآن ان کی تفسیر ہے۔ احادیث پر انہوں نے اعلیٰ السنن جیسی کتاب تقریباً 22 جلدوں میں مولانا ظفر عثمانی رحمہ اللہ کو بٹھا کر لکھوائی ہے۔ عربی کے اندر درود پر زاد السعید نامی کتاب لکھی ہے۔ تصوف میں تربیت السالک ہے، کئی کتابیں حضرت نے تقریباً 1350 کتابیں لکھی، لیکن کہ احمد رضا خان ساری زندگی نہ تفسیر لکھ سکا، نہ حدیث پہ کوئی کتاب لکھ سکا، اور نہ ہی فضائل درود پہ کوئی کتاب لکھ سکا۔ میرے بھائی، شاید انہیں احمد رضا خان کے اپنے کرتوت شاید پتہ نہیں۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں تمام بریلویوں سے کہ مجھے اتنا ثابت کر کے بتا دیں احمد رضا خان کا علمی شجرہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک ثابت کر دیں۔ ہمارے ادنا سا طالب علم ہوگا، اس کا علمی شجرہ بھی الحمدللہ کڑی بکڑی جا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ احمد رضا خان اپنے آپ کو دین کا عالم کہے اور اس کا شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو میں نے کہا بہت بڑی بات، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک بھی کوئی بریلوی احمد رضا خان کا شجرہ ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ سوال ہے جو بریلویوں کے گردے پر اتنا بڑا پہاڑ ہے جو قیامت تک یہ حل نہیں کر سکتے۔ آپ حضرات کے شاید علم میں یہ بات نہ ہو، سوانح اعلی حضرت ان کی کتاب اٹھائیں، المیزان خصوصی نمبر سن 1972 والا اٹھائیں، حیات اعلی حضرت نامی کتاب اٹھائیں، اسی طریقے سے مانا میاں کی کتاب سوانح اعلی حضرت وہ اٹھائیں۔ ان تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ احمد رضا خان کا استاد مرزا غلام احمد قادیانی کا بھائی مرزا غلام قادر تھا۔ مرزا غلام قادر سے تمام کتابیں پڑھیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جو غلام احمد قادیانی کے بھائی کا شاگرد ہو، اس نے اپنے بھائیوں کا کام تو کرنا ہے، اس نے اپنے بھائیوں کا، اس نے بھی تو احمد رضا خان نے جس طرح کہا کہ جہاد نہیں، ہندوستان میں دارالحرب نہیں، ہندوستان دارالاسلام ہے، تو غلام احمد قادیانی نے بھی تو یہی لکھا تھا، چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے جنگ اور قتال۔ وہی چیزیں جو وہ بتا رہا ہے انہوں نے بھی کہی۔ آپ اٹھائیں، غلام احمد قادیانی کے کہتے ہیں کہ وہ ختم نبوت کا منکر تھا، میں کہتا ہوں کہ ہدایت بخشش اٹھائیں، ادھر آپ کو احمد رضا خان کا یہ شعر بھی مل جائے گا، انجام وے آغاز رسالت باشد این گوہم کتاب عبد القادر، یعنی پیران پیر رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد رسالت دوبارہ شروع ہوگا، اور جو نیا نبی ہوگا وہ پیران پیر کے جو ہے وہ سلسلے سے ہوگا۔ یہ ہدایت بخشش میں شعر نہ ہو، جو سزا دینا چاہے ہم منظور ہیں۔ ہمارے حضرات پر اعتراضات، لیکن اپنی طرف سے آنکھیں بند کر لی گئیں۔ بڑی بڑی باتیں ہوں گی کہ اعلی حضرت ہمارے یوں تھے یوں تھے یوں تھے۔ آئے میں آپ کے سامنے چند ایسی باتیں رکھتا ہوں، تمام دنیا بریلویت کو چیلنج ہے کہ اس کا رد کریں، اور یہ نہیں کہ میں اپنے یہاں سے پیش کرتا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، انہی کے محفل اجاڑ رہا ہوں، ہاتھ میرے ہیں لات ان کی۔ ان کا استاد غلام احمد قادیانی کا بھائی المیزان خصوصی نمبر بریلویوں کا 1972 کا خریدیں، اس میں وہ مرزائی مسجد کی تصویر بھی بریلویوں نے چھاپی ہے، جہاں پر احمد رضا خان سال میں 2 دفعہ بیان کیا کرتا تھا۔ سال میں 2 دفعہ مرزائیوں کی مسجد میں بیان۔ ایک طرف تو کہیں کہ مرزائی مسلمان نہیں، ہم نے ختم نبوت کے لیے ہمارے شاہ احمد نورانی نے بہت کام کیا ہے، ہمارے عبدالستار نیازی نے بہت کہا، ہمیں پتہ ہے کس نے کیا کام کیا ہے۔ شاہ احمد نورانی نے اگر ختم نبوت کے لیے کام کیا ہوتا تو غلام احمد قادیانی کی اتنا اسلام آباد کے باتھ روم میں موت نہ آتی۔ اخبارات گواہ ہیں، حضرت نے اتنا زور لگایا باتھ روم میں کہ وہیں اٹیک ہوا۔ غلام احمد قادیانی کو موت بھی باتھ روم میں آ رہی ہے۔ عبدالستار نیازی کا کیا حال ہے کہ ختم نبوت کی تاریخ میں داڑھی کٹا کے بیٹھتے ہیں۔ الحمدللہ ہے کہ ختم نبوت کے مسئلے کو حل کروانے والے حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ تھے، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ تھے، اس تحریک کو آگے بڑھانے والے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تھے۔ سال میں 2 مرتبہ غلام احمد قادیانی مرزائیوں کی مسجد میں احمد رضا خان بیان کرے، المیزان خصوصی نمبر سن 1972 کا لیں، اس میں اس مرزائی مسجد کی بریلویوں نے خود تصویر بھی دی ہے، اور فخر سے کہا اعلیٰ حضرت سال میں 2 مرتبہ اس مسجد میں بیان کرتے تھے۔ غلام قادر ان کے استاد کا نام، اور ایک استاد مرزا کلب علی شیعہ نواز ذہن کا، المیزان میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے، کلب علی کو ایسا 14 سال کا بچہ چاہیے تھا جو اس کا دل بھی بہلائے۔ ان کے والد احمد رضا خان کو لے کے گئے اور مرزا کلب علی احمد رضا خان کو اپنے خصوصی بستر پہ لے گئے، اور خصوصی بستر پہ لے جا کر حضرت سے بڑے ہی ذوق اور شوق والی باتیں کرنے لگے۔ المیزان 1972 والا بریلویوں کا چھپا ہوا، خود اٹھا کے دیکھیں، یہ ساری باتیں آپ کو وہاں ملیں گی۔ اعلی حضرت ہمارے حضرات صحیح کہتے ہیں، وہ اعلیٰ نہیں بلکہ وہ اعلیٰ ہے۔ یہ وہ اعلیٰ جب چڑھتا ہے تو احمد رضا خان کی نماز میں ناڑا بھی ٹوٹتا ہے۔
بہت بڑے علامہ اور فہامہ سمجھ کے بیٹھے ہیں، ایسا تاثر دیتے ہیں۔ انوار رضا میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور المیزان خصوصی احمد رضا خان نمبر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ 3 سال کی عمر میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ عربی میں گفتگو کی۔ کوئی عرب عالم مسجد میں آئے، احمد رضا خان نے دیکھا کہ وہ عربی بول رہا ہے، تو 3 سال کی عمر میں بریلویوں نے لکھا ان کتابوں میں کہ ہمارے اعلی حضرت نے فصاحت و بلاغت کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی عربی کے اندر۔ 3 سال کا بچہ، تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ 3 سال میں ہی اتنا شعور آ گیا۔ اور آئیے، یہ شعور ہے، 3.5 سال کی عمر کا واقعہ لکھا ہے۔ فتاوی رضویہ کی جلد اول کی ابتدا دیکھیں، اور اسی طرح انوار رضا اس کتاب میں دیکھیں، یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ 3.5 سال کی عمر میں، اور ان کی بعض کتابوں میں 4 سال کی عمر کا لکھا ہے، اور بعض کتابوں میں 6 سال کی عمر کا، کہ اعلی حضرت سامنے سے کوئی طوائفیں آ رہی تھیں۔ اعلی حضرت کی یہ عادت تھی کہ بچپن میں صرف لمبا کرتا پہنتے تھے، نیچے شلوار نہیں پہنتے۔ یاد آتا ہے مجھے اعلی حضرت کے بچپن کا زمانہ، وہ پتلی پتلی ٹانگیں اور نیچے ہے ہی نہیں پاجامہ۔ شاید میں اتنی سخت بات نہ کرتا، لیکن ہمارے حضرات کو جو برا کہے گا تو پھر وہ یہ بات یاد رکھے، دل جلوں سے پڑا فلک کو کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دیں تو دیوبندی نام نہیں۔ لمبا کرتا پہنا ہے اعلی حضرت نے، نیچے شلوار نہیں۔ یہ ساری باتیں جو میں کہوں گا یہ سبری کی کتابوں کی، جس کو فخر کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔ تو سامنے سے عورتوں کو آتے دیکھا، اپنا اور کرتے کا دامن اٹھا کر آنکھوں پہ، تو طوائفوں نے پوچھا، وامیاں آنکھیں چھپاتے ہو اور سطر دکھاتے ہو؟ تو بڑے فخر سے لکھتے ہیں یہ لوگ اعلی حضرت کے بارے میں کہ ہمارے اعلی حضرت نے ان کو یہ جواب دیا۔ اس 3.5 سال کی عمر میں اعلی حضرت کا ذہن دیکھیے، ان کی بات دیکھیے اور ان کا علم دیکھیے۔ 3.5 سال کی عمر میں ان طوائفوں کو ہمارے اعلی حضرت نے جواب دیا کہ میں آنکھیں اس لیے چھپاتا ہوں کہ جب آنکھیں بہکتی ہیں تو دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے جبھی تو سطر بہکتا ہے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، کیا 3.5 سال کے عمر کے بچے کو شہوت کے بارے میں کچھ پتا ہوتا ہے؟ اس کو کوئی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ دل بھی بہکتا، سطر بھی بہکتا ہے۔ 3.5 سال کو چھوڑے 6 سال کے بچے کو اس چیز کا شعور نہیں ہوتا۔ ان کا اعلی حضرت 3.5 سال میں یہ تیر مار رہا ہے، تو جب جوان ہوا ہوگا تو کیا تیر مارا ہوگا؟ جس کو 3.5 سال کی عمر میں شہوت کا پتہ ہو، وہ جب بالغ ہوا ہوگا تو کیا کام کیا ہوگا اس نے؟ اور پھر آئیے، اس نے کام یہ کیا ہے، اب یہ 3.5 سال کی عمر ہے، یہ مکلف عمر نہیں، اس میں پوچھ گچھ نہیں، آنکھیں چھپا رہے ہیں لیکن ملفوظات اٹھائیں۔ احمد رضا خان سے کسی نے سوال پوچھا، ملفوظات ان کی اپنی کتاب ہے، اس میں سوال پوچھا کہ آپ بتائیں کہ بچے کو کتنی سال کی عمر میں دودھ چھڑانا چاہیے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ بچے کو 2 سال کی عمر میں دودھ چھڑا دینا چاہیے، اگر دودھ نہ چھڑوایا تو پھر یہ اتنی عادت بنتی ہے کہ دودھ چھوٹتا ہی نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں میں نے گاؤں میں خود 18 کی لڑکی کو دیکھا کہ وہ ماں کی چھاتیوں پہ زبردستی بیٹھ جاتی اور دودھ پیا کرتی تھی، ان کی ماں نے اس کو دودھ نہیں چھڑوایا۔ جب 3.5 سال کی عمر ہے تو اعلی حضرت ماشاءاللہ سطر دکھا کے آنکھیں چھپا رہے ہیں، اور جب آنکھیں چھپانے کی باری آئی تو 18 سال کی لڑکی کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی ماں کی چھاتیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک حقیقت بتلاؤں کہ جس شخص کے 3.5 سال کے اندر شہوت کا علم ہو، اس کی شہوت بڑے ہو کر کیا ہوگی۔ انوار رضا احمد رضا خان کے اوپر بریلویوں کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص عصر کی نماز کے وقت حضرت سے ملنے آئے، تو اعلی حضرت سے عصر کی نماز کے وقت ملنے آئے تو اعلی حضرت کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے اعلی حضرت حجرے میں گئے۔ یہ ملنے والا بھی جب حجرے میں گیا
تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عصر کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آنے والا بڑا پریشان ہوا اور کہنے لگا حضرت ایک بات سمجھ نہیں آتی، عصر تو ابھی آپ نے پڑھائی ہے، ہم نے آپ کے پیچھے پڑھی، تو عصر تو ہو نہیں سکتی اور عصر کے بعد نفل ہو نہیں سکتی اور آپ کی نمازیں تو قضا ہو نہیں سکتی، تو یہ جو اندر نماز پڑھ رہے ہیں عصر کے بعد یہ کون سی نماز ہے؟ تو عجیب ہے، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے عقل چھین لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو احمد رضا خان کو اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں کہ المیزان خصوصی نمبر میں لکھا ہے کہ اعلی حضرت کے قلم میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی، ایسی طاقت رکھی کہ لمحہ بھر کے لیے ناممکن بنا دیا کہ ان سے لمحہ بھر کے لیے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، اتنا بڑھا دیا۔ تو کہا حضرت یہ کیا بات ہے، آپ نے نماز تو عصر کی پڑھا لی، اب کون سی نماز ہے؟ تو اعلی حضرت جواب دیتے ہیں، وہ 3.5 سال کی عمر میں جس کو شہوت کا پتہ تھا وہ جواب یہ دیتا ہے کہ نماز پڑھاتے ہوئے مجھے شہوت کا غلبہ ہوا اور میرا اعلی تناسل اس شہوت کے ساتھ بڑھا کہ میرے زاربن ٹوٹ گیا۔ زاربن جب ٹوٹا تو جس کی وجہ سے نماز کے خشوع میں فرق آیا، تو لہٰذا اس لیے میں اپنی وہ نماز دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ عجیب بات ہے، یہ بات لکھتے ہوئے انہیں ذرا حیا بھی نہ آئی۔ لکھ تو گئے اس لیے کہ ہم اعلی حضرت کی احتیاط بتائیں کہ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ ذرا سی بھی نماز میں دھیان ادھر ادھر ہوتا تو حضرت تو نماز کو دہرایا کرتے تھے، لیکن وجدت الشیء وغابت عنک الاشیاء، تو نے ایک چیز تو لی لیکن تیرے سے اور بہت سی چیزیں غائب ہو گئیں۔ یہاں تو نے یہ تو بتایا کہ نماز میں احتیاط، لیکن ساتھ میں الحمدللہ یہ بھی اعتراف کر دیا کہ وہ چیز جو اعلی حضرت بچپن میں دکھاتے تھے اتنی ماشاءاللہ ترقی کر گئی کہ اب ناڑے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اعلی حضرت ماشاءاللہ ٹینک کا بیرل اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، جس نے جو ہے وہ بالکل ناڑے کو بھی توڑ دیا۔ خدا کی قسم ہمارے علماء کو گالیاں دو گے، برا کہو گے، وہ تمہارے باتیں ڈرامے رکھیں گے جو دنیا کو معلوم ہی نہیں۔ تمہاری ایک سبحان الصبح جو احمد رضا خان نے لکھی ہے، اگر وہ دنیا کے سامنے لا کے رکھ دی جائے، تمہارے احمد رضا خان کی ساری حقیقت لوگوں کے سامنے آشکارا ہوگی کہ کتنی گندی زبان والا، کتنا گندا قلم والا تھا، جس نے اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیا کہ وہابی اس خدا کو مانتا ہے جو خدا لواطت کراتا ہے، جو لواطت کرتا ہے، جو ناچتا ہے، جو زنا کرتا ہے، زنا کرواتا ہے، جس کا اعلی تناسل ہے، جس کے جو ہے وہ پچھواڑا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ساری باتیں تمہاری احمد رضا خان نے سبحان الصبح میں لکھی ہیں، بریلویوں کو بھی پتہ ہیں، لیکن اپنے اعلی حضرت کی کتابیں اب چھپاتے پھر رہے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں، چلے واقعہ تو لکھ دیا کہ نماز دہرائی، لیکن جنہوں نے نماز پڑھی ان کی نماز کا کیا ہوگا؟ ان کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ احمد رضا خان کی یہ زندگی کے وہ مخفی پہلو ہیں چند، جس کی کچھ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے ابھی رکھیں۔ ہفتہ اعلی حضرت منایا جا رہا ہے تو ہم نے کہا چلیں ہم بھی منا لیں اور بتا دیں کہ کس طرح منایا جاتا ہے۔ حضرت ملفوظات ان کی کتاب ہے، اس میں کسی نے سوال پوچھا احمد رضا خان سے، سونے کی گھڑی پہن سکتے ہیں؟ تو کہا پہن سکتے ہیں، ٹائم نہیں دیکھ سکتے۔ بتائیے جی، پہن سکتے ہیں ٹائم نہیں، تو وہ کھانے کے لیے پہنی جاتی ہے؟ حال علم کا یہ ہے کہ سوال کچھ کیا جاتا تھا، جواب کچھ۔ فتاوی رضویہ کے اندر کسی نے سوال پوچھا احمد رضا خان سے، ہندوؤں کی جو ہولی ہوتی ہے اس ہولی میں جو مٹھائی تقسیم ہوتی ہے وہ کھا سکتے ہیں؟ کہا اس دن نہیں کھا سکتے، دوسرے دن کھا سکتے، پھر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو وہ مذہب ہے کہ 2 گھنٹے 17 منٹ پہلے احمد رضا خان اپنی موت سے 2 گھنٹے 17 منٹ پہلے وصیت کرتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ دودھ کا چڑھاوا، قورمہ اور شیرنی اور اسی طرح ادرک اور سوڈے کی بوتل، وہ اس لیے بھی کہا تھا کہ اعلی حضرت کا ہاضمہ بہت خراب تھا، آخری عمر میں ویسے بھی
ہاضمے خراب ہو گئے تھے، تو حضرت کو یہ ڈر تھا کہ اگر قبر پہ یہ چیزیں لائیں اور پھر ساتھ میں ہاضمے کی چیزیں نہ لائیں تو ایسا نہ ہو قبر میں اعلیٰ حضرت اتنی مس کالیں ماریں گے کہ ساری قبر جو ہے بدبودار بن جائے گی۔ تو یہ چند ایک باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بریلوی احمد رضا خان کی تفسیر نہیں بتا سکتا کہ اس نے ساری زندگی کوئی تفسیر لکھی ہو۔ حدیث پر کوئی کام نہیں، فضائل درود پر ایک کتاب بھی احمد رضا خان نے نہیں لکھی، اور سلسلہ میں نے کہا کہ علمی شجرہ، علمی سلسلہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک بھی کوئی بریلوی احمد رضا خان کا ثابت نہیں کر سکتا۔ اور احمد رضا خان کا مدرسہ اس میں دور حدیث ہو تو یہ بھی بتا دیں کہ احمد رضا خان کی کسی مدرسے میں دور حدیث ہو، یا اس کے کوئی شاگرد ہوں احمد رضا خان کے جنہوں نے احمد رضا خان سے حدیثیں پڑھی ہوں۔ ساری زندگی علماء دیوبند کو گالیاں دینا، ان کے اوپر کفر کے فتوے لگانا، یہ احمد رضا خان نے سیکھا ہے۔ اور میں نے کہا سبحان الصبح آپ ان کی کتاب اٹھائیں، اس میں اللہ رب العزت کو ایسی ایسی گالیاں دی ہیں، نام تو وہابی کا لیا کہ وہابی اس خدا کو مانتا ہے۔ ہمارا چیلنج ہے کہ وہابی کی کون سی کتاب میں یہ بات لکھی ہے جو احمد رضا خان نے ان کی طرف منسوب کر کے لکھی؟ یہ تو اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے جو لوگوں کو بتائیے۔ یہ بریلوی جو ہمیں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ دیوبندی گستاخ ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے علماء دیوبند کے دل کے اندر جو عشق رسول ہے اس کی مثال اور اس کی نظیر کوئی سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ آپ جتنے غازی دیکھ لیں الحمدللہ سب حضرت اللہ کے ابابیل آپ کو نظر آئیں گے۔ پوری دنیا کے اندر آج دین اسلام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی عظمت کے لیے علماء دیوبند ہی آگے ہیں۔ جہاد کا میدان دیکھیں، تدریس و تعلیف کا میدان دیکھیں، تبلیغ کا میدان دیکھیں، جس میدان میں بھی آپ دیکھیں آپ کو علماء دیوبند آگے ملیں گے۔ ہاں اگر قبرستان میں دیکھیں گے تو آپ کو ہر جگہ جو ہے یہی رضا خانی ٹولہ نظر آئے گا جو مردے کے بھی پیسے کھا رہا ہے ہمارے۔ اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے جن حضرات پر انہوں نے عبارات پر تنقیدیں کیں وہ حضرات اپنی زندگی میں اپنی عبارات کی وضاحت کر کے گئے، اپنی زندگی میں انہوں نے وضاحت کی، لیکن احمد رضا خان یا اور بریلویوں کی جو عبارات ہیں ہمارا چینوں نے اپنی وضاحت زندگی میں کی ہو تو لا کے بتائیں۔ احمد رضا خان نے سبحان الصبح لکھی جس میں اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہا، اور اسی طرح بریلویوں کی کتاب جو ہے دیوان محمدی، اس کے اندر جو اشعار اللہ کی شان کے خلاف ہیں، جیسے مثال کے طور پہ یہ اشعار دیوان محمدی صفحہ 93 میں ہے، کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر، ملتی ہے کتنی تصویر خدا سے میرے پیر کی۔ یہ کتاب دیوان محمدی یہ بریلویوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اسی طرح اس میں اور بھی بہت سارے اشعار ایسے ہیں جس میں نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے شان میں گستاخی کی گئی اور اس کی توحید پہ ضرب لگائی گئی ہے۔ احمد نے اپنی کتاب ملفوظات میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی بیوی بھی ثابت کی اور کہا موسیٰ سہاگ اکثر عورتوں کی طرح رہا کرتے تھے، تو ایک دن بارش نہ ہوئی تو اللہ سے کہنے لگے یا اللہ یا تو مینا برسا یا اپنی سہاگ واپس لے لے، تو چھم چھم برسات برسنے لگی۔ بریلویوں کا کیا حال ہے، اندر سے کیا ہے اور باہر سے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ بھی خود، اللہ کی شان میں گستاخیاں بھی خود کیں اور پھر منسوب کر دی نعوذ باللہ علماء دیوبند کی طرف۔ اگر بریلوی کتابیں اٹھا کر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، مقیاس حنفیت عمر اچھروی کی کتاب ہے، لاہور کے اندر گزرا اور جس کا سنا ہے کوئی پوتا شوتا یہاں لندن میں بھی بیٹھا ہوتا ہے، وہ اپنے دادا نانا کی کتاب تو اٹھائے۔ مقیاس حنفیت عمر اچھروی نے کتاب لکھی، صفحہ 82 پہ لکھا ہے، خدا کی قسم ایک ایک حوالے کا ذمہ دار ہوں،
صفحہ 82 پہ عمر اچھروی لکھتا ہے جب میاں بیوی صحبت کرتے ہیں تو نعوذ باللہ اس وقت بھی نبی موجود ہوتے ہیں، زوجین کے جفت ہوتے ہوئے بھی نبی موجود ہوتے ہیں۔ اور یہی عمر اچھروی اپنی کتاب مقیاس حنفیت کے اندر نعوذ باللہ یہ بات لکھتا ہے کہ اشرف علی تھانوی کو اس قرآن پہ عمل کرنا چاہیے جو قرآن کسی کتے پہ نازل ہوا ہو۔ میں بریلویوں سے سوال کرتا ہوں، کیا کوئی قرآن نعوذ باللہ کسی کتے پہ بھی آیا ہے کہ جو یہ عمر اچھروی اشرف علی تھانوی کو مشورہ دیتا ہے کہ تم اشرف علی تھانوی تم اس قرآن کو مان لو اور اس قرآن پہ عمل کرو کہ نعوذ باللہ من ذالک جو کسی کتے پہ اترا ہو؟ یہ مقیاس حنفیت کے اندر عمر اچھروی نے لکھا ہے۔ گستاخ ہمیں کہیں اور عبارت اپنی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں بریلویوں کی آپ کتاب اٹھائیں، رضائے مصطفیٰ رسالہ ہے، سن 1956 میں چھپا گجرانوالہ سے، اور آج بھی یہ رضائے مصطفیٰ چھپتا ہے کہ ایک شخص آستینوں والے کپڑے پہن کے آیا، پیر صاحب کے سامنے بیٹھا تو پیر صاحب ان سے کہنے لگے چلو کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ، لا الہ الا اللہ لندن کعبۃ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بریلویوں کی رضائے مصطفیٰ صفحہ 2 پر لکھا ہے، 1956 کے اندر چھپا ہے گجرانوالہ سے۔ اور رسائل نعیمیہ کے اندر، مواعظ نعیمیہ کے اندر نعیم الدین مراد آبادی لکھتا ہے کہ نعوذ باللہ، وہ لکھتا ہے کہ شیطان نبی علیہ السلام کی شکل تو نہیں بنا سکتا لیکن نبی جیسی آواز بنا سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آپ بریلوی کتابیں اٹھائیں، خاص کر نور العرفان، یا اسی طریقے سے ابو الحسنات قادری جو احمد رضا خان کا خلیفہ ہے، اس کی کتاب اوراق غم صفحہ 2 پر حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق لکھتا ہے، وہ آدم جو سلطان بہشت تھے، وہ آدم جو متوج بتاج عزت تھے، اور آج تیر مذلت کا شکار ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مفتی احمد یار خان، احمد رضا خان کا پروردہ، جس نے کنز الایمان نور العرفان کے نام سے حاشیہ لکھا ہے، جاء الحق اس کی کتاب ہے، صفحہ 171 حصہ اول، اس پہ لکھتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کفار سے کہتے تھے کہ تم مجھ سے گھبراؤ نہ، میں تمہاری جنس سے ہوں، اور اس میں لکھا کہ نبی علیہ السلام ہیں تو نور، لیکن جو کافروں سے کہا کہ میں تمہارے جیسا ہوں، وہ اس لیے کہ ان کو شکار کرنا چاہتے تھے، اور شکاری تو شکار کرتے ہوئے جانوروں جیسی آواز نکالتا ہے، پھر شکار کرتا ہے، تو نبی نے بھی کافروں جیسی آواز نکالی ان کو شکار کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی علیہ السلام کو اس نے شکاریوں کے ساتھ تشبیہ دی کہ شکاری جانوروں جیسی آواز نکالتا ہے، تو پھر جانور اس سے مانوس کے قریب آتا ہے تو شکاری شکار کرتا ہے، تو نبی نے بھی ان کافروں سے کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اصل میں تو نبی بشر نہیں تھے، لیکن ان کافروں کو شکاری بن کے کیا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگا کہ شکاری کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، اس کا باطن کچھ ہوتا ہے۔ شکاری دھوکے سے شکار کو شکار کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ظالم نبی علیہ السلام کو دھوکے باز کہہ رہا ہے۔